الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا اور یہاں کے رہنے والے دعا کی تھی، اور میں بھی مدینہ منورہ کو اسی طرح حرم بنا رہا ہوں۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو تمام بیماریوں سے محفوظ کر لیا، اور اس میں نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ جناب آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے کیونکہ آج چلیں گے انشاءاللہ صحابی رسول حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور انتہائی ایمان افروز آپ کی زندگی ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو آپ کیٹیگوریکل ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبیل فدائیت کی، جانثاریت کے معاملے میں اور صدق و وفا کے معاملے میں ایسے حسین رنگ اپنے دامن کے اندر سموئے ہوئے ہے جس کی مثال اس پوری کائنات میں کسی کے ساتھیوں میں نہ ہی کسی کے غلاموں میں نظر آتی ہے۔ یہ وجہ ناظرین کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، یعنی صحابہ کا جو جہاں ہمیں نظر آتا ہے، اس جہاں کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر تارہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں دعوت دین کے دائرے کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس سلسلے میں خاتم الانبیاء نے عرب قوم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خطوط لکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارسال فرمائے تھے، ان میں سے ایک حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور ان کے یہاں دعوت خطوط روانہ کرنا، یعنی بنیادی طور پر حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہ تھا کہ وہ نہایت با اثر بھی تھے، یعنی ڈومینیٹنگ تھے، اور انتہائی اہم شخصیت کے مالک بھی تھے، اور وہ دور جاہلیت میں عرب کے ایک حکمران بنو حنیفہ کے زیر، یعنی انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والے رئیس بھی تھے، اور وہاں کے بادشاہوں میں بھی شامل ہوتے تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے ناظرین کہ انتہائی مالدار بھی تھے، اور ان کی شخصیت کا اپنا ایک اثر تھا، ساتھ ہی ساتھ اس وقت وہ اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے بھی ایک تھے، اور اسلام سے شدید نفرت بھی کرتے تھے۔ لیکن وہی بات ہے کہ قدرت جس پر کریم ہو جائے، یا قدرت جس کو اپنے لیے چن لے، دین جس کو اپنے لیے چن لے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرما دے ناظرین، پھر اس کے ذمہ کچھ کام بھی لگ جایا کرتے ہیں، اور اس کے گلے میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ذہن میں رہے کہ یہ وہی حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے ہاتھوں سے مسلمان شہید ہوئے، اور جو اسلام کے اور مسلمانوں کے بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے، مگر جب قدرت ان کو اسیر بنا کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے گئی، اور جس وقت ان کو ستون سے باندھ دیا گیا، اور 3 دن تک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں ان پر ہوتی رہیں، 3 دن تک وہ اپنا موقف پیش کرتے رہے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقف کو سنتے بھی رہے، اور اپنے اس قیدی کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کا خیال بھی کرتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا ناظرین؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو اب سے کچھ لمحے پہلے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن تھے، اب ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک رخ انور سے زیادہ کوئی چہرہ پیارا نہ تھا، یعنی وہ دعا کے چہرے والے اور واللیل کی زلفوں والے ہی ان کے لیے سب کچھ ہو چکے تھے، ان کی زلفوں کے وہ اسیر ہو چکے تھے۔ جو مدینہ پاک ان کے نزدیک سب سے زیادہ برا تھا ناظرین، کچھ لمحوں کے بعد وہ مدینہ پاک ان کو دنیا کے ہر خطے سے زیادہ، ہر چپے سے زیادہ عزیز ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ مدینہ پاک کا ایک ایک ذرہ ان کی آنکھوں کا سرما بن چکا تھا، اور وہ دین جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے، اب وہ دین ان کے لیے زندگی اور موت تھا، اور اس دین کے پیار میں وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ یہ صحابہ کرام کی خوبی تھی ناظرین کہ جو ایمان لانے سے قبل جس شدت سے اسلام کے مخالف ہوتے، ایمان لاتے ہی وہ اگلے ہی لمحے اسلام کے لیے اس سے بڑھ کر اس کے حامی ہو جایا کرتے تھے۔ یہی منظر چشم فلک نے
حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا کہ جو با آواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے مکہ پاک میں داخل ہوئے۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے ناظرین جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ کفار دنگ تھے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوگ اپنی تلواریں میان میں رکھ کے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور ان سے بولے کہ سمامہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے؟ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے بھرپور جواب اس وقت بآواز بلند دیا، ببانگے دہل دیا کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے سب سے اچھے دین یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ بلکہ ایمانی کیفیت کا یہ اوج تھا ناظرین کہ جو لوگ میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور گستاخی کرنے کا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ آج سے ان کی گندم کی سپلائی مکمل طور پہ بند ہے۔ یعنی آپ نے اپنے معاشی نقصان کو ایک طرف رکھا، اقتصادی نقصان کو ایک طرف رکھا، ناموس رسالت پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور مکمل طور پہ گندم کی سپلائی ان کے لیے روک دی۔ لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی پہ کہ جب سرکار کے علم میں یہ بات آئی اور ان لوگوں نے سرکار کو جب خط لکھا تو سرکار علیہ السلام نے ایک بار پھر ان کی گندم کھول دی۔ اور پھر نتیجہ ناظرین کیا ہے کہ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی غلامی رسول کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ آغاز کرتے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک معروف شناخت جناب محمد علی رضا سلطانی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ سے، اور ظاہر یہ وہ موقع ہے کہ آج ظاہر ناموس رسالت پہ بات ہوگی، آج ختم نبوت پہ بھی بات ہوگی، اور آج بنیادی طور پہ اس بات پہ بھی بات ہوگی کہ چند ٹکوں کا جو فائدہ ہے یہ اپنی جگہ، لیکن ناموس رسالت سے بڑھ کے اور ناموس دین سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص اسٹریٹجی جو اختیار کی کہ عرب کے مختلف بادشاہوں کو، حکمرانوں کو جو خطوط لکھے تقریباً 8 کے قریب، حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اس میں شامل کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے یہ بھی بتائیے کہ اسلام لانے سے پہلے جو آپ کی دشمنی تھی وہ کس حد تک تھی، آپ کا قبیلہ جو ہے اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، دین اس کے بعد جا کے ان کے ایمان پہ بات کرتے ہیں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب کہ آج ہمیں موقع ملا کہ اس مقدس جماعت کے ایک فرد جن کے لیے پروردگار عالمین نے فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں، یہ اس شان کے مالک ہیں کہ کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ایمان اس طرح کا جیسے یہ روشن ستارے مومن ہیں، اس طرح کے مومن بنو گے تو ہماری بارگاہ میں تمہاری قدر و منزلت ہوگی، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اسی مقدس جماعت کا ایک روشن ستارہ جن کا آج ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور سامعین یقیناً ناظرین اس سے محظوظ ہوں گے، ان کے دلوں میں یہ رونق آئے گی کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ جماعت جنہیں اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے یہ کس طرح کے پاکیزہ لوگ ہیں۔ تو ان میں سے سیدنا حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمامہ کے علاقے کے سردار ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد محسوس فرما لیا کہ اب مشرکین کی کمر ٹوٹ چکی۔ پھر صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے آپ کو جو طمانینت عطا فرمائی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس اپنی ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر آئے۔ تو آپ نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگ الناس علی دین ملوکہم،
اپنے بادشاہوں کی پیروی کرتے ہیں، بادشاہوں کا نقش قدم اختیار کرتے ہیں، تو کیوں نہ فرما روایان عالم کو خطوط لکھے جائیں۔ تو حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک موقع پر، یعنی غزوہ خندق کے بعد یہ 6 ہجری میں، آپ نے قیصر روم کو، کسریٰ ایران کو، عزیز مصر کو، دیگر کو جہاں خطوط لکھے تو وہاں آپ نے یمامہ کے اس سردار کو، جس کا نام سمامہ بن اسال ہے اور یہ قبیلہ بنو حنیف کا سرکردہ سردار تھا، ان کا لیڈر تھا، اور اس کا وجود بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں اور حکمرانی کے سارے عیب اس کے اندر موجود تھے۔ ٹھیک، اس کا ابو امامہ سمامہ بن اسال بن نعمان بن سلمان اس کا نسب بیان کیا گیا۔ قبیلہ یہ جو حنیف ہے، اس کو ربیہ کی ایک عظیم شاخ قرار دیا گیا ہے۔ اب یمامہ کا علاقہ زرعی تھا اور وہاں پر یہ سردار تھا، اور مکے والے، یہ ابھی ایمان لانے سے پہلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی، ایمان لانے سے پہلے، یعنی یہ اس کا جو علاقہ ہے وہ زرخیز تھا، اور مشرکین مکہ کی بدولت اس کو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی زبانی یہ جان چکا تھا، اور اس کے اندر اسلام کے خلاف جو ایک عداوت اور دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے یہ نمایاں تھا۔ اس لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ جہاں اور حکمرانوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، ان کو بھی لکھا جائے۔ اب یہ بہت بڑا قبیلہ تھا جس کا مسلمہ کذاب کا ذکر آئے گا، اس کا ذکر کرتے ہوئے، تو اسلام لانے سے پہلے اس کے اندر اس قدر اسلام کے خلاف عداوت پیدا ہو چکی تھی، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کا وجود مشرکین مکہ نے سر سے لے کر پاؤں تک نفرت میں بھر دیا تھا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ جہاں اور حکمرانوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، اب یہ چونکہ نجد کا علاقہ تھا، یمامہ نجد میں ہے اور عرب ہی میں شمار ہوتا تھا، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے خط کو وہ عزت نہیں دی جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو دینی چاہیے تھی۔ اس نے ان کے ساتھ بھی جو خط لائے تھے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، اور یہ ثابت کیا، اور اس کے بعد اس کی تمام تر کوشش یہ رہی جب تک ایمان قبول نہیں کیا کہ مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت سے بھرا ہوا، نفرت انگیز اقدام کرتا رہے، نفرت انگیز یعنی 2-3 باتیں اس میں بڑی اہم، میں قطع کلام کی معذرت پھر آپ بات کنٹینیو کی۔ ایک تو یہ کہ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھے اپنے قبیلے، بنو حنیفہ سے آپ کا تعلق تھا، اور سرکار علیہ السلام نے وہ جو ایک خاص دشمنی تھی ان کے اندر، اس وجہ سے ان کو ایڈریس کرنا مناسب سمجھا کہ ان کو بھی کسی طرح سے جو ہے دائرہ اسلام میں داخل کیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ انداز پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے مکہ میں بھی رہتے ہوئے 2 عمروں کے لیے دعا فرمائی تھی اللہ ان میں سے دے دے، تو اس لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو سرکردہ لوگ ہیں جب وہ اسلام کی طرف آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کو دعوت نامہ لکھا۔ اچھا، حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ظاہر قبلہ پروفیسر صاحب نے ابتدائی ایک تعارف دیا کہ انتہائی با اثر شخصیت اپنے قبیلے کی، اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹریٹجی صلح حدیبیہ کے بعد ظاہر ہے بہت زیادہ کھل کے سامنے آئی، لیکن یوں کہیے کہ اپنا غزوہ تبوک کے بعد جو ہے غزوہ خندق کے بعد جو ہے سرکار علیہ السلام نے یہ پلاننگ کر لی تھی کہ اب اس طرح سے جو ہے ہمیں ایکسلریٹ کرنا ہے۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس سے قدرت کی ایک خاص بنت ہے کہ ان کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جیسا ہے نا قدرت کھینچ کے لاتی ہے، یعنی ایک مطلب انسیڈنٹلی آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں، گرفتاری ہوتی ہے، تو وہ کیا منظرنامہ تھا ایک تو یہ بتائیے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا، یعنی ابھی تعارف نہیں ہوا، اور تعارف سے پہلے آپ کا تعارف صحابہ سے کروایا، وہ ذرا خاص طور پہ اس پہ بات کیجیے گا۔ 3 دن ایک باقاعدہ کنورزیشن ہو رہی ہے، سرکار علیہ السلام کی کرم نوازی ہے، اور فائنلی پھر آپ نے جو ہے وہ ایمان لانے کا اعلان کر دیا، یعنی جو شدید جانی دشمن اب وہ سرکار علیہ السلام کی جو جان کائنات کی پروٹیکشن کے لیے جو کھڑے ہو گئے، بتائیے ذرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبولیت اسلام اور غلامی میں آنے کے بعد یقیناً وہ اولو العزمیت دکھائی کہ جو ایک اصول رہا ہے کہ اگر کوئی نفرت شدت کی کرتا ہو تو جب وہ محبت میں بدلتی ہے تو پھر محبت بھی اس سے کہیں زیادہ شدت میں ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے دامن محبت میں آ کر ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسیر ہو کر رہ گئے، تو اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قدرت کا حسن انتظام تھا ان کو در مصطفیٰ تک پہنچانے کا۔ واہ۔ اور وہ یہ تھا کہ یہ اپنے علاقہ سے نکلے ہیں عمرہ ادا کرنا، ٹھیک ہے، اور یمن سے اس وقت 2 روٹ آتے تھے مکہ مکرمہ، اوکے، اور یہ جاہلیت کے دور کا عمرہ تھا، جاہلیت کا 2 روٹ آتے تھے، جبکہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانثار صحابہ کو یہ شہید کر چکے تھے، اچھا ٹھیک اور ہے، حضور کی مخالفت میں ابھی بہت آگے بڑھنے کا انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب 2 روٹ تھے، ایک تو ساحل سمندر کے ساتھ جدہ کی طرف سے ہو کے جاتا تھا اور دوسرا مدینہ منورہ سے۔ اچھا، اب ان کا دیکھیں ہیں اپنے اندر حوصلہ کہ جن کے عاشقوں کو شہید کیا اسی رستے سے یہ گزرنا چاہ رہے ہیں۔ اوکے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی مناسبت سے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ پر دستے تعینات کیے ہوئے تھے۔ اوکے، صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ ادھر آئے تو ان کی کچھ حرکات و سکنات صحابہ کو مشکوک لگیں، تو انہوں نے شکوک و شبہات ان کی کیفیات کو دیکھ کر ان کو گرفتار کر لیا، ٹھیک ہے، اور پکڑ کر ان کو لے آئے اور لا کر مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک ستون کے ساتھ باندھ دی۔ ٹھیک ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چھپایا ہی نہیں۔ واہ واہ، تو جب سرکار آئے بغیر تعارف کے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ سے خود پوچھا، فرمایا تم جانتے ہو کس کو پکڑ کے لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو ایسا تھا، ہم تو اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یمن کے علاقے کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے، اللہ، حضور خود اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کو تکلیف تو نہیں دی اس کو۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین اپنے صحابہ کے قاتل کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کو کوئی تکلیف تو نہیں دی۔ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور سوائے گرفتاری کے اور تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رک کے ذرا ایک جملہ خاص طور پہ قطع کلام کی بے حد معذرت، یہاں ضرور یہ بتائیے لوگوں کو کہ انسٹنٹلی بنتا یہ تھا کہ جو مطلب اس وقت قاتل تھے صحابہ کے، دوسرے لمحے ان کا سر جو ہے قلم کر دیا جاتا، لیکن کیا رحمت للعالمین ہے اور کیا ویژن ہے سرکار علیہ السلام کے آگے ہونے والا کیا بتائیے؟ کیونکہ سرکار کے اندر وہ والی جذباتیت نہیں تھی جو عام لوگوں کے اندر عود کر آتی ہے۔ واہ واہ واہ، اور وہ عود کرنے والی جذباتیت انسان کو خون بہانے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور حضور کی جذباتیت یہ تھی رحمت عام کرنے کی طرف، اور یہی اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ تند خو اور سخت مزاج ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو اتنا بڑا عاشقوں کا ہجوم کبھی بھی آپ کے گرد۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی، دعوت اسلام دی۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے تو وہ انکار کیا، فرمایا تم مجھ سے کس سلوک کی توقع کرتے ہو؟ اور جنید صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہی جملہ اس کے بعد حضور نے مکہ میں بھی بولا تھا، جواب وہی تھا، اور یہی جملہ اس سے پہلے یہاں بولا ہے تو جواب وہی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور اگر مجھے قتل کریں گے تو آپ کے صحابہ کا قاتل ہوں، میری سزا یہی بنتی، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ مہربانی کریں گے تو ایک ایسے بندے پہ کریں گے جو احسان کا شکریہ ادا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کوئی مال وغیرہ لینا تو آپ جتنا مال چاہیے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بیٹھا ہوا وہ ایک انسان جگا رہے تھے کہ ابھی وہاں تک لمس نہیں پہنچا اور پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور میں اچھا چھوڑ دیا، تینوں باتوں کو ٹھکرا دیا، تشریف لے آئے۔ صحابہ سے کہا ان کے کھانے پینے کا آرام کا خیال رکھنا ہے، اور ان کے اوپر جو تعینات تھے رات کو ان کو باقاعدہ بستر دیا جاتا اور یہ وہاں پر آرام کرتے، اور بلکہ حجرہ مبارک سے میرا خیال ہے کھانا بھی آتا تھا، کھانا بھی حضور علیہ السلام، ایک اونٹنی جو ہے باقاعدہ دودھ، حضور کی ذاتی اونٹنی جو ہے اس کا دودھ آتا تھا۔ کیا بات! اب قاتل صحابہ کا ہو اور اس کے اوپر اتنی شفقتیں کی جا رہی ہوں۔ اب اس کے بعد دوسرے دن آئے تو پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے وہی جواب دیا، تیسرے دن آئے تو پھر وہی جواب دیا۔ اب حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ چکی تھی کہ جو اس کے اندر ہم عشق و محبت کی آگ جلانا چاہتے تھے وہ اب جل چکی ہے، اب اس کو کھلنے کا موقع دینا چاہیے، تو وہ ان کو کھولنے کا حکم دے دیا، اور میں جاؤ ثمامہ اگر
اب بھی ہمارا پیار تمہارے دل میں نہیں جاگتا تو ایسے لوگوں کو تو ہم اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتے، جاؤ چلے جاؤ، ہم بغیر کسی وجہ کے تمہیں آزاد کر رہے ہیں۔ اب جی وہاں سے نکلے تو وہ دل کے اندر وہ ایک تمنا بھڑک اٹھی جس نے غسل کر کے باوقار انداز میں دوبارہ در مصطفیٰ پہ حاضری کے لیے پہنچا دیا، اور وہ یہی تمنا آرزو لے کر حضور علیہ السلام کے سامنے آئے اور باواز بلند کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے کہا، حضور اس وقت سے پہلے آپ کے ذات سے بڑھ کے میرے دل کے اندر کسی کی نفرت نہیں تھی، لیکن اب وہ محبت ایسی بدل گئی ہے کہ اب سے پڑھ کے کسی اور سے محبت نہیں ہے، آپ کے چہرے سے زیادہ پیارا چہرہ نہیں ہے، اور آپ کے دین سے برا کسی دین کو نہیں سمجھتا تھا، اب سب سے محبوب یہ دین ہے، اور حضور آپ کے شہر سے پہلے کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا، اب سب سے زیادہ محبوب یہ ہے۔ تو یہی پر علامہ اقبال کا اگر شعر عرض کر دیں تو وہ بہترین خراج تحسین ہے، نہ جہاں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو کہتے ہیں حضور آپ سے بڑھ کے مجھے اور کوئی پیارا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی اگر ہم محبت کو دیکھیں تو کہتے ہیں آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ہے، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، تو جب وہ چاند ذروں میں انس شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی بات، اگر سامنے ہوتا تو وہ بھی نظارہ کرتا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا وہ پیار محبت جس نے ان کے دل کے اندر ایسی محبت کی شمع روشن کی کہ پھر کہتے ہیں اب کائنات جاتی ہے تو جائے، حضور کا دامن میرے ہاتھ سے نہیں کیا کہنے۔ اچھا اب یہ درانی صاحب یہ وہ مرحلہ ہے اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں پر میں اگر یہ کہوں کہ ایمان کی صحیح معنوں میں اب ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ قبول اسلام آپ نے کر لیا، آپ والضحیٰ کے چہرے والے کے اسیر ہو گئے، واللیل کی زلفوں کے اسیر ہو گئے، اب رخ انور کی تابناکیاں جو ہیں آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب وہ بات یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ ڈونٹ ٹیل می یو لو می، پروو یور سیلف دیٹ یو لو می، تو اب یہ پروف کرنے والی بات آ گئی ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے جس عمرے کی غرض سے آپ نکلے، جن کے لیے ظاہر ہے جن کے توسط سے عمرہ ملا ہے، اب ان سے اجازت آپ نے طلب کی ہے، اور یہ بھی آپ ہی کو ظاہر ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا کیا۔ دیکھیں اللہ کا نظام ہے، جو محبوب کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خلق کے آگے محبوب بنا دیتا ہے، یعنی جو شرف وہ جو تلبیہ کا یا تلبیہ کا جو اعزاز سب سے پہلے پڑھنے کا آپ کو نصیب ہوا اس کے بارے میں بتائیے۔ پھر اگین وہی بات کہ جب انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ دنیا جو ہے وہ ہیچ ہے تو پھر وہ ببانگ دوہل جو ہے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور ڈٹ کے باطل کا مقابلہ کرتا ہے، تو جس طرح آپ نے اظہار کیا کفار کے سامنے۔ اور آخری بات جو بڑی اہم ترین ہے، آج ہم مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ کیسی بات تھی صاحب کہ معاشی آپ نے اپنے معاملات کو پیچھے رکھا اور گندم کو روک دیا جو خاص طور پہ آپ سپلائی کرتے تھے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید صاحب بہت خوبصورت موضوع ہمیشہ کی طرح اور ایک بڑے حسن ترتیب کے ساتھ آپ چلتے ہوئے مجھ تک آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر وہ ایمان لائے اور محبت ان کے دل میں سرکار کے چہرہ انور کی، آقا کے شہر مدینہ کی گھر کر گئی، انہوں نے اپنا ارادہ بتایا کہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے نکلا تھا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حج و عمرہ کی رسومات جو دین ابراہیمی کا حصہ تھیں وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھیں، ٹھیک ہے، گرچہ ان کے اندر بگاڑ آ چکا تھا اور اس کی اصلاح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی خیر کا ارادہ کر لے تو اسلام سب سے بڑھ کر خیر کے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اسباب فراہم کرنے والا ہے۔ واہ واہ واہ۔ سرکار نے ان کو اجازت دی اور انہیں اسلام کے طرز سے، اب اسلامی رنگ سے جو صحیح دین ابراہیمی کی شکل ہے، آپ نے اس کے مطابق انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ صحیح، ٹھیک۔ مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے اور یہ وہ کائنات صحابیت میں وہ پہلے فرد ہیں واہ جنہیں سب سے پہلے جو تلبیہ کے جو الفاظ ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں تلبیہ کہتے ہیں، ٹیکنیکلی گرامر کے اعتبار سے اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ جو کلمات تھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ ترانہ خدا نے ان کی زبان سے جاری فرمایا۔ یہ کیسا شرف ہے دورانی صاحب، کیسا شرف ہے، یعنی اس پوری دنیا میں وی ڈونٹ نو کہ جی کتنے مسلمان آئیں گے، کتنے آئے کتنے آئیں گے، لیکن یہ سب سے پہلے مسلمان
اور سب سے پہلے صحابی جنہوں نے تلبیہ جو ہے وہ ادا کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو حج کر چکے ہیں اور قیامت تک آنے والے اربہ لوگ جو کرتے رہیں گے, یہ ان کی سنت ہے جو سرکار نے ان کو سکھائی, اور وہ پہلا عمل ہے جس کو انہوں نے کیا. میرا تو ایمان ہے کہ سب کی تلبیہ کہنے کا ثواب ان کو جاتا رہے گا. یعنی تلبیہ کہنے والوں کے امام ہیں آپ بنیادی طور پر. آپ بالکل کہہ سکتے ہیں ان کے حوالے سے. اور پھر تلبیہ کے حوالے سے یہ جو اتنا بڑا دین کی نگاہ میں عظیم عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مرد مومن تلبیہ پڑھتا ہے اور یہ کلمات لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتا ہے, تو صرف یہ وہ نہیں کر رہا ہوتا, اس کے ساتھ موجود شجر, حجر, پہاڑ, درخت اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کے اس ترانے میں شریک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جنید صاحب, اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو شان اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو بخشی تھی کہ جب وہ اللہ کی حمد کے ترانے گاتے تھے تو تسبیح اور پہاڑ بھی شریک ہو جاتے تھے. کیا کہنے, میرے آقا کی امت کو اللہ نے وہ فیض اس تلبیہ کے الفاظ میں جاری فرمایا. کیا اچھی تدبیق ہے, واہ واہ, کہ جب وہ یہ کلمات کہتا ہے تو کائنات, شجر و حجر اور زمین کی چیزیں اس کے ساتھ اس تلبیہ کہنے کے اندر شریک ہو جاتی ہیں. سبحان. اب آپ چلے مکہ پاک کی جانب. جی پھر کیا ہوا؟ اب آپ جب مکہ یہ تلبیہ کے الفاظ کہتے ہوئے چلتے ہیں, اہل مکہ کے لیے یہ الفاظ بالکل اجنبی تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے آج تک ان کلمات کو سنا ہی نہیں تھا. ظاہر ہے, پہلی اور یہ وہ الفاظ تھے, وہ الہامی الفاظ تھے, وہ روحانی الفاظ تھے, اس قدر اللہ کی محبت میں رچے ہوئے اور توحید کے علمبردار الفاظ تھے کہ مکہ والوں پہ سکتہ طاری ہو گیا. واہ, کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے. باہر نکلے, نگاہ پڑی, حضرت ثمامہ بن اسال یہ الفاظ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی تلواریں کھینچ لیں کہ ہمارے شرک کے کلے کو مسمار کرنے والے یہ الفاظ کہنے والا کون ہے. اور آپ بے خوف اور نڈر ہو کر یہ کلمات کہتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے دور سے تیر مارنا چاہا تو پہچاننے والوں نے کہا ٹھہر جاؤ, جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ سردار یمامہ ہے. اگر ان کو تکلیف پہنچ گئی تو ہمارا جو کھانے پینے کا سامان ہے, ہمارا جو وسائل ہیں گندم کے اور دیگر چیزیں کھانے پینے کے اسباب ہیں, اس کا روٹ ہے یہ, اور منڈی وہاں سے سامان آتا ہے. اگر ان کو نقصان پہنچا تو ہمارا تو سامان بند ہو جائے گا. یہاں پہ قطع کلام کی معذرت, یہاں پہ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر معاشی طور پہ آپ مضبوط ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے عقائد کے اندر جو کوئی خلل ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا. ظاہر ہے جی, جو دنیاوی اسباب ہیں ان اسباب کا اختیار کرنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے. ان اسباب کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کا اگر دشمن فتنہ پیدا کرتا ہے اور دین حق کو روکتا ہے تو اپنے دین حق کی سربلندی کے لیے آپ ان کلمات کو استعمال کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے جب آپ کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے سرداروں نے روکا اور آپ نے بڑے تذک و احتشام کے ساتھ اللہ کے گھر کا عمرہ ادا کیا. ان سے کہا, لوگوں نے کہا کہ آپ بے دین ہو گئے, اپنا دین چھوڑ دیا. آپ نے کہا میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا, میں نے جو سچا دین محمدی ہے وہ اختیار کر لیا. اور یاد رکھو, اگر تم اس دین پر نہ آئے اور تم نے اس نبی آخر الزمان کی اطاعت کو قبول نہ کیا اور ایمان نہ لے کر آئے تو یاد رکھنا گندم کا ایک دانہ بھی تمہاری طرف میں نہیں آنے. اس انداز سے آپ نے اپنی ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کا مظاہرہ کیا, جس کی وجہ سے پھر کفار کو جرأت نہ ہو سکی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا. ناظرین کرام, یہ جس منزل پہ جا کر دورانی صاحب نے اس وقت ہم سب کو سننے والوں کو چھوڑا ہے نا, میں چاہتا ہوں اس منزل پہ آپ ہمارے ساتھ جمے اور ٹکے رہیے گا, بلکہ رکے رہیے گا, تھمے رہیے گا, اور ذرا ایک لمحے اپنے اندر جو ایمانی کیفیات ہیں اس کو ٹٹولنے کی کوشش بھی کیجیے گا. آپ سوری ٹو سے مجھے کہنے دیں جملہ, اور یہ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ ظاہر آج بھی اس جگہ کھڑے ہیں کہ نہیں میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ نہیں کر سکتا, ان کو سلام ہے صاحب. لیکن جو لوگ ناموس دین, ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, کس وجہ سے؟ یہ اقتصادی فوائد کی وجہ سے, معاشی فوائد کی وجہ سے. ان کے لیے یہ قصہ ہے صاحب. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, سرکار کی بارگاہ میں درود پاک, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھوکر ماری معاشی فوائد کو, ٹھوکر مار دی صاحب. یعنی گندم کے سب سے بڑے ایکسپورٹر تھے آپ مکہ پاک, سب سے بڑے ایکسپورٹر, آپ نے ٹھوکر مار دی. آپ نے ناموس رسالت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا, ناموس دین پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. درود پاک پیش کیجئے.
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین کہکشاں کے ایک انتہائی بلند پایہ ستارے، انتہائی چمک دمک رکھنے والے ستارے جناب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ موقع ہے پروفیسر صاحب، جیسا کہ میں نے وقفے سے قبل عرض کیا، صحابہ نے ناموس رسالت کے معاملے پہ، ناموس دین کے معاملے پہ اور ختم نبوت کے معاملے پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کبھی نہیں کیا۔ اور کمال آپ دیکھیں، یعنی کچھ گھنٹوں پہلے، کچھ دن پہلے، جب ظاہر ہے وہ آئی ڈونٹ نو وہ کتنا عرصہ ان کو لگا مدینہ پاک سے مکہ پاک جانے میں، یعنی ایمان جب وہ لے کر آئے تو وہی بات ہے کہ جس شدت سے وہ اسلام کے خلاف تھے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے، اس سے کہیں زیادہ شدت سے جو ہے وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے پروٹیکٹر بنے، اور ایسے بنے صاحب کہ اپنے معاشی فائدے کو آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ سب سے بڑے ایکسپورٹر مکہ پاک کے آپ نے پس پش ڈالا، مکے والوں کی گندم روک دی۔ یہ جو ایمان کی اعلیٰ ترین صورت ہے، اس پہ ذرا بات کیجئے، وہ واقعہ ہوا کیا؟ اور پھر اگین وہی بات کہ یہ تو ظاہر ہوا، اور جو سب کچھ کرنے والے تھے، جب وہ رحمت للعالمین کے در پہ جا کے مطلب جو ہے اپنا عرضی پیش کرتے ہیں تو وہاں سے جو ہے دوبارہ ایک پروانہ جاری ہوتا ہے کہ ان کی سپلائی جو ہے کھول دی جائے۔ یہ کیا معاملہ ہے، ذرا بتائیے۔ جنید صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انسانی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین جماعت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس میں صرف یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک موقع پر ثمامہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ ثمامہ، ایک بار میرا چہرہ دیکھ تو صحیح۔ ہائے ہائے۔ اب جس نے وہ چہرہ دیکھا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلکہ یہ لذت آشنائی ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان کو دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے، اور انسان کلمہ پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے کے بعد صحابہ کو جو عظمت ملی وہ یہ ہے کہ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی۔ واہ 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 واہ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس حقیقت سے آشنا ہو جاتے تھے کہ ہماری دین آپ ہیں، ہماری دنیا آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اتباع اللہ کی محبت کے حصول کا واحد ذریعہ، یہ چیز جب راسخ ہو گئی تو پھر سیدنا حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ سارے راز آشکار ہو چکے۔ اب آپ نے جب وہاں جا کر ان مشرکین کو جنہوں نے محنت کر کے ثمامہ کو اور دیگر لوگوں کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کیا تھا، ان پر حقیقت کھل چکی۔ اب اس کے بعد حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان کہ اے مشرکین مکہ، اب میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکا ہوں، اب میرا جو بھی قدم اٹھے گا سنت مصطفیٰ کے مطابق اٹھے گا، میں وہی کروں گا جو میرے آقا کی خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ نے اپنی خوشی اپنے محبوب کی خوشی میں رکھ دی ہے۔ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ فرما کر ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، اس لیے مجھ سے اب یہ توقع نہ کرنا کہ میں تمہارے لیے کوئی۔ اب اس کے بعد انہوں نے جا کر اپنے علاقے میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ان کی معاشی مقاطع ہے، ان کو میرے زمین سے، میرے علاقے سے گندم کا ایک دانہ بھی نہ جائے۔ اوہ، ساری سپلائی بند۔ کوئی، یہی تو وہ راز ہے۔ جب تک انسان اس حقیقت کو نہیں جانے گا کہ اولاد آدم میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑا حکیم اور دانا، بلکہ دانائی بانٹنے والا انسان جن کو بنایا ہے وہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ٹھوکریں کھاتے پھروگے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ سیدنا حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ لوگ گندم کے اس کے علاوہ ان کا کوئی چارہ کار نہیں تھا، ان کے ہاں قحط سالی آ گئی، یہ دانے دانے کو ترسنے لگ گئے۔ اب لیکن حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ
جو میرے آقا فرمائیں گے، جو میرے آقا کی محبت ہوگی، جو میرے آقا کا ارشاد ہوگا اس پر میں چلوں گا۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو پھر ان کو اپنے کرتوت یاد نہیں آئے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں شیب ابی طالب میں ان مکے کی گلیوں میں ہم نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا، لیکن وفد بھیجا کہ آپ نے ہمارے بڑے قتل کر دیے۔ کتنا غلط بات کہہ رہے ہیں، کیا نبی علیہ السلام چل کر مکہ مکرمہ آئے تھے؟ لیکن اس کے باوجود آپ تو رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اور آپ کا حکم ملنے کے بعد ثمامہ نے ان کے لیے اپنے معاشی دروازے کھول دیے، ورنہ آپ نے بتا دیا کہ انسانی معاشرت، انسانی معیشت، انسانی اخلاق، انسانی ثقافت سب کا منبع و مرتبہ محمد عربی سبحان۔ اچھا یہ دو باتیں آ گئیں اس میں، ایک بات تو یہ آ گئی کہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا تو یہی ہے جو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ناموس رسالت پر اور ناموس دین پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، بلکہ اس سے زیادہ شدت ان کے ساتھ رکھی جانی چاہیے تھی۔ لیکن اگین وہی بات آ گئی کہ ایک رخ یہ ہے دین کا، اور وہ دین کا رخ کیا ہے کہ جہاں رحمت للعالمین کی بارگاہ میں وہ تمام جانی دشمن آ گئے، کہ وہی بات 13 برس، اب ظاہر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایک طویل ہمیں موضوع چاہیے، لیکن اگین ایک ہی جملے کے اندر پریسائزلی کہ جی سب کچھ کرنے کے بعد ان کو معلوم تھا کہ اگر رحمت بٹے گی تو اسی در سے بٹے گی، اور انہی کے در پہ آ گئے اور انہوں نے جو حکم دے کے اس گندم کو کھول دیا۔ اچھا اب آئیے، یہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر نگاہ ہے کہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بڑا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ جس موقع پہ ظاہر ہے پوری امت مجتمع ہو کے اس فتنے کو جو ہے وہ اپنا ختم کرنا چاہتی ہے، زمین بوس کرنا چاہتی ہے، جسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں، ظاہر جو جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ آپ چونکہ اسی قبیلے سے بلانگ کرتے تھے، بنو حنیفہ سے، تو آپ نے خاص محنت ان لوگوں کے اوپر کی تاکہ وہ سمجھ جائیں بات کو کہ جس طرف وہ جا رہے ہیں وہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگین وہی بات ظاہر ہے جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا، اور پھر اس کے بعد ایک خاص موقع پہ جا کے آپ کی شہادت ہوتی ہے، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ یقیناً اس کے اندر یہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کائنات ارضی کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور آپ کی جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی اس کے ساتھ میں ایک بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد مکہ میں بارش آنی بند ہو گئی، اور آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے مکہ کے اندر قحط پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ جانتے تھے حقیقت کو کہ ہمیں اگر بگڑی ہماری بنے گی تو در مصطفیٰ سے۔ انہوں نے ایک وفد ترتیب دی اور وہ مکہ سے مدینہ منورہ حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے کہتا ہے کہ جب تک آپ ہمارے درمیان جلوہ گر تھے تب تک ہمیں کبھی قحط سالی نہیں آئی، اور جب بھی آئی اس کا انتظام آپ نے ہی کیا۔ اب آپ چھوڑ کر آ گئے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد ہم بھوکوں مرنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کچھ ہمارے لیے انتظام اہتمام فرمائیں۔ تو حضور نے مدینہ منورہ میں دعا فرمائی، اللہ نے مکہ مکرمہ میں بارش عطا۔ اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ قیادت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کیجئے۔ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در تو کبھی بند ہوا۔ تو جہاں تک آپ کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ نے قبول اسلام کے وقت از خود وعدہ کیا، حضور نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن انہوں نے از خود وعدہ کیا حضور، جس طرح وہ حضرت وحشی کا معاملہ تھا تو انہوں نے عرض کیا حضور میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے آپ کے جانثار صحابہ شہید کیے ہیں نا، اب اس سے دگنے آپ کے دشمن وہ واصل جہنم کروں گا، اور حضور میں اس وعدے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش۔ اب وہ وقت آ گیا چلتے چلتے، دور صدیقی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ختم نبوت کی جنگ کا آغاز ہونا شروع ہوا، تو وہاں پر مسلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب کفر کا ایک پرانا اصول ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اب ان کا قبیلہ تقسیم ہو گیا، آدھے لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے اور کچھ آپ کے ساتھ۔ آپ نے وہاں خطابات کرنے شروع کیے اور ان کو حضور علیہ السلام کی عزت، عظمت، آبرو یہ سب کچھ بیان کرنی شروع کر دی اور ہر طریقے سے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہنے لگے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ پڑھ پڑھ کے سناتے اور ساتھ اس پہ طنز بھی کرتے۔ آپ فرماتے حامیم
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم غافر الذنب وقابل الصوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ کہاں اللہ کا یہ خوبصورت کلام اور کہاں یہ مسیلمہ کذاب کی اپنی زبان کہ جو کہتا ہے یا دفدہ نقی ما تنقین لشراب تمنعین وللماء تقدرین، کہ اے مینڈک تو ٹرٹر کرتا ہے تو کرتا رہے، تیرے ٹرٹر کرنے سے نہ تو پانی گدلا ہوگا اور نہ پینے والے پینا چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا بتاؤ یہ کتنی واہیات بات ہے، کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ ایسے اللہ باتیں کرے گا؟ بھئی اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ مینڈک ہو چاہے مچھر ہو، وہ مخلوق ہے اس کی، تو وہ اس طرح تو لوگوں کو نفرت نہیں دلاتا اپنی مخلوق سے، لیکن اس کا انداز دیکھو کہ ایک عام مینڈک اگر تمہارے پانی میں ڈال کر وہ پانی تمہارے آگے کر دیا، کیا تم پی سکتے ہو اس کو؟ تو جب یہ خود نہیں پی سکتا تو کیسے یہ اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کے آپ کلمات الفاظ بول بول کر ان کو اسلام کی طرف مائل رکھتے رہے، اور بہت ساری جمعیت آپ کے ساتھ شامل ہو گئی، اور حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ ان کے دستے کے اندر یہ شامل ہو کر پھر دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ اور پھر ایک ٹائم وہ بھی آ گیا کہ جب ایک شخص تھا جو کفار مکہ قیس کا سلسلہ تھا، تو وہ چونکہ قتل ہو گیا، اور جب یہ اس کا جو قاتل تھا اس کے پاس اس کی ایک پوشاک تھی، اور عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جس کو قتل کرتے تھے نا اس کا مال اسباب قبضے میں لے کر دکھاتے تھے کہ اس کو قتل میں نے کیا۔ تو جس نے اس کی ریشمی پوشاک لی تھی آپ نے قیمتاً خرید لی، اور خرید کر جب اس کو پہن کے آپ تشریف لائے تو اس کے قبیلے والوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے بندے کا یہی قاتل ہے، تو انہوں نے اس غلط فہمی میں آ کر آپ کو شہید کر دیا۔ اب جامع شہادت بھی مل گیا، ختم نبوت کے مجاہد اول بن کر جنگ یمامہ کے غازی بھی بنے، غازی ختم نبوت بھی ہیں اور شہید ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے، اگر میں غلط نہیں، کہ اپنے قبیلے میں علل اعلان اس بات کو، مطلب اس کا پرچار کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا اب ذرا فائنلی درانی صاحب، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر یہ 6 ہجری سے لے کے آنورڈ پھر آپ نے جو کردار ادا کیا خاص طور پہ آپ کی شہادت تک، اس میں ایک خاص بات ہمیں نظر آتی ہے، اور وہی نظر آتی ہے کہ جذبہ ایک تو شوق شہادت آپ کے اندر بے انتہا، دوسرا یہ کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے پہ اور ناموس دین کے معاملے پہ آپ نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کہیں بھی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی آپ کا جو کردار ہے وہ نظر آتا ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جو آپ کا کردار نظر آتا ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے، ہم بہت زیادہ، مجھے لگتا ہے کہ ہم کمپرومائزنگ ہو گئے ہیں، ہم بہت زیادہ جو ہے مطلب اپنا یوں کہہ لیجئے کہ گیونگ ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے صاحب؟ ہمارے تقاضے بنیادی طور پہ آج کیا بنتے ہیں؟ بہت اہم گوشہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور اس فورم سے ضرورت ہے کہ یہ بات ہم اپنی پوری جو انسانیت ہے اور امت تک پہنچائیں۔ یہ معاملہ جنید صاحب صرف حضرت ثمامہ کا ہی نہیں تھا، سرکار کے دست اقدس پر جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا تو اسلام اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کرتا تھا کہ دنیا جہان سے بڑھ کر پھر سرکار کی ذات اسے محبوب ہو جایا کرتی تھی۔ تو اصلاً یہ تقاضا ایمان ہے۔ اب آج کے دور میں 3 چیزیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج کے زمانے میں، ہماری نوجوان نسل اور ہم لوگ اپنے دین کی تعلیمات سے اور جو ختم نبوت کا جو مقام ہے اور دین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت اور آبرو کا جو مقام ہے، ہم اسے آشنا ہی نہیں رہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں چونکہ سرائکی وسیب سے تعلق رکھتا ہوں تو خواجہ غلام فرید نے اس کو اس انداز میں کہا کہ میرا کعبہ قبلہ، ممبر مسجد، کعبہ تے قرآن بھی تو، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ میرے فرض فریضے، حج زکاتاں، صوم صلات، آذان بھی تو۔ یہ تصور جب تک ایک مرد مومن کے دل میں نہیں آتا کہ ہمارے آقا ہمارا مرکز دین ہے، ہمارے آقا کی ذات ہی باعث استحکام دین ہے، اور غالباً اسی لیے ہماری وہ معروف شعر ہے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کامل ایمان ہو سکتا ہے اور نہ اصل اسلام آ سکتا ہے ہمارے اندر، جب تک کہ سرکار کی محبت،
آقا کی جو معرفت ہے اور آقا کے دین کے لیے اور سرکار کی عزت اور حرمت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ جب تک قلب و جان کے اندر پیدا نہیں ہوگا تب تک ہم اس اسلام کو اور آقا کی عزت اور حرمت کو دنیا کے اندر سربلند نہیں کر سکتے۔ ایک طبقہ آپ کا خاص طور پہ دیکھیں، آپ کے اس وقت معاشرے کے اندر جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے نا، خاص طور پہ تعلیم کے نام پر میں عرض کروں آپ سے، ہو یہ رہا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالتی ہماری ایمان کی ابتدا، ہماری ایمان کی انتہا ہے۔ لیکن آپ اس بچے کا کیا کریں گے جو او لیولز میں جا رہا ہے، جو گرامر سکولز میں پڑھ رہا ہے، جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، جس کو کالج میں یونیورسٹی میں جو ہے وہ اپنا وہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو کہ صرف اور صرف مطلب پیسہ کمانے کا نصاب ہے، اس کے اندر ایمانی حدت نہیں ہے، ایمانی شدت نہیں ہے، اس بچے کو آپ کیسے سمجھائیں گے صاحب؟ میں اسی طرف ہی آنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب یہ سبجیکٹ ہماری ترجیحات میں نہیں رہا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راک کا ڈھیر ہے۔ آج اگر ہم راک کا ڈھیر ہو گئے ہیں تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے وہ جو مرکز ایمان کے ساتھ جو تعلق تھا اس تعلق کو کمزور کر لیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری انسانیت تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام رحمت ہے اس کو پہنچائیں، اس لیے کہ حضرت جو یہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں جب تک وہ جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، تب تک وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نفرت میں کرتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جب وہ پہچان گئے تو پھر سب سے بڑھ کر محبوب حضور کی ذات ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ آج ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کو حضور کی ذات سے متعارف کروائیں، بہت اچھا، اور آقا کی رحمت کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے نفرت میں ہیں وہ محبت میں بدلیں، اور اگر کوئی فتنہ پیدا کرنے والا ہے پھر تن من دھن لٹانے کی باری آئے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیا اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کل بروز محشر حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کا عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی دس بستہ گزارش جاتے جاتے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی ٹی وی اسکرین پہ اور آپ سوشل میڈیا پہ اگر وہ ویژولز دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ظاہر سرزمین فلسطین کی، سرزمین بیت المقدس کی ویژولز ہیں، تو آپ یقین مانیے ایک قیامت صغریٰ وہاں پر بپا ہے جس کو دیکھ کر وہ کانپ جاتی ہے۔ ہم زندگی کو بہت آسان سمجھ رہے ہیں، زندگی کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر اس طرح کی افتاد نہیں ہے، لیکن کوئی جا کے پوچھے اس وقت فلسطینیوں سے، کوئی جا کے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے پوچھے صاحب کہ جو جنگ وہاں پر بپا ہے کچھ پتہ نہیں صاحب کہ اس کا اختتام کیا ہوگا۔ اس کی ابتدا تو ہو چکی ہے لیکن اس کا اختتام کیا ہوگا؟ ساری طاقتی قوتیں ایک طرف ہو چکی ہیں، امریکہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، اٹلی، اسپین، بھارت، یعنی تمام طاقتی قوتیں جو ہیں ایک طرف ہو چکی ہیں، یعنی ایک طرف کفر ہے اور دوسری طرف اسلام ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور اب وہ صورتحال آ گئی اور پتہ نہیں یہ معاملہ کتنا ایکسلریٹ ہوگا۔ اپنی ایمانی حدت اور شدت کو چیک کیجئے کہ ان تمام مناظر کو دیکھنے اور سننے کے بعد کیا ایک لمحے کے لیے آپ کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ تف ہے ہمارے اوپر کہ ہم بنیادی طور پر اس وقت کیا کر رہے ہیں، کہ ہمارے قبلہ اول کے ساتھ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے؟ قیامت صغریٰ بپا ہو چکی ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں صاحب کہ کل بروز محشر ہم بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے کہ قبلہ اول جل رہا تھا، بیت المقدس کی سرزمین کو جلایا جا رہا تھا، کشت و خون کا بازار وہاں پر گرم تھا، اور اس کشت و خون کے بازار کے گرم ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہم یہاں پر ٹھنڈے ٹھار بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ کرنے کو تیار نہ تھے۔ کتاب الشفا انشاءاللہ پھر کل آپ سے اس پہ گفتگو ہوگی۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں اور اپنے قلب سے، اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ ملک ممتاز شناخواں جناب محمد علی رضا سلطانی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو امامہ سمامہ پریوں کرم ہوا رب دو سرا کا۔ ابو امامہ سمامہ پریوں کرم ہوا رب دو سرا کا۔ جہان ظلمت وہ چھوڑ کر وہ بنا تھا پروانہ مصطفیٰ کا۔ جہان ظلمت وہ
چھوڑ کر وہ بنا تھا پروانہ مصطفیٰ کا، اور ملی شقاوت کے بدلے اس کو رسول رحمت کی خاص رحمت، ملی شقاوت کے بدلے اس کو رسول رحمت کی خاص رحمت تھی، پائی ایمان کی خاص دولت، ملا خزانہ اسے رضا کا، تھی پائی ایمان کی خاص دولت، ملا خزانہ اسے رضا کا، اور نبی کے دشمن مسلمہ کو تھا رسوا کرنے میں آگے آگے، نبی کے دشمن مسلمہ کو تھا رسوا کرنے میں آگے آگے، تھا پہرا دیتا رہا ہمیشہ سمام محبوب کبریا کا، تھا پہرا دیتا رہا ہمیشہ سمام محبوب کبریا کا، نبی کے دشمن مسلمہ کو تھا رسوا کرنے میں آگے آگے، نبی کے دشمن مسلمہ کو تھا رسوا کرنے میں آگے آگے، تھا پہرا دیتا رہا ہمیشہ سمام محبوب کبریا کا، اور خدا کی رحمت کا سایہ ساجد رہا سماما کے سر پہ ہر دم، خدا کی رحمت کا سایہ ساجد رہا سماما کے سر پہ ہر دم، ہوا زمانے میں محترم ہے، اثر ہے آقا کی یہ دعا کا، ہوا زمانے میں محترم ہے، اثر ہے آقا کی یہ دعا کا۔